بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، جو ایک لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر لگایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس مقدمے کے قاضی، جو اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، یہ فیصلہ کیا تو سلطان کے ساتھ ساتھ پوری سلطنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ناظرین، آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، ان پر ایک لڑکی نے بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی ابن سون، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں، بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نجم الدین ایوبی کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن سون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی صاحب نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، تیرے باکردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آن پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھتا ہو، لیکن دوسری طرف شاعر نامی لڑکے بڑے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو اس وقت ایک شاعر نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلا پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سلطان تو لڑکی اور شراب سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی کچھ بات کرتا تھا، کوئی کچھ بات کرتا تھا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن سون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نجم الدین ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن سون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ بھی تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا۔ اس کے بائیں جانب قاضی ابن سون کا تخت تھا اور نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب نے فرد جرم پڑھ کر سنایا۔ فرد جرم سنانے کے بعد قاضی صاحب صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور بولا، تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے کہا کہ قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے کہا کہ شاعر نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف ناک بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تک نہیں، وہ اس پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے۔ اس سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ لڑکی نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔ قاضی ابن سون شاعر نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس لڑکی نے کہا، میں اپنا بیان پہلے سے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی عزت مزید خراب نہیں کر سکتی۔ بخار زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ انہیں دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے اتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تک نہیں،
وہ اس پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ اس سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو لڑکی نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین اگر مجرم قرار بھی پایا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا، جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی اللہ کے خوف سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خوب غور سے دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بخوبی غور سے دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کیا بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس وجہ سے قاضی نے اس لڑکی سے کہا، آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، چونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاعر نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے امیر ابن مرقوم نے مجبور کیا تھا۔ یہ بیان سن کر سارا مجمع امیر ابن مرقوم کو لعن طعن کرنے لگا اور غصے کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے غصے سے اٹھا اور کہا کہ قاضی صاحب، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح جانتا تک نہیں، یہ مجھ پر بلا وجہ الزام لگا رہی ہے۔ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو نور الدین زنگی نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ اب بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو شاعرہ نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ شہید ہو گئے اور امیر ابن مرقوم نے مجھے قیدی بنا لیا اور مجھ پر شدید ظلم کرتا اور مجھے کوڑے مارتا۔ شاعرہ نے وہ کوڑے کے نشانات شاہی کنیز کے ذریعے دکھائے۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے شاعرہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو بے نقاب کر دیا۔ یہ سب سن کر سلطان نور الدین زنگی نے اگلے دن سارے مجمع کو اکٹھا کیا تاکہ سلطان ابن مرقوم کو سب کے سامنے سزا سنا سکے۔ امیر ابن مرقوم کی یہ حالت دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے۔ جب امیر ابن مرقوم کو لایا گیا تو اس کا زنجیر اسے جکڑا ہوا تھا۔ جب لوگ اس کو دیکھتے تو لعنت کرتے۔ شریعت کے مطابق اس کو 70 کوڑے مار گئے اور سلطان نور الدین زنگی نے اس کو ساری جائیداد ضبط کر لی اور اس کو شاہی عہدے سے ہٹا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس کی ساری جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی، لیکن سلطان نور الدین ایوبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جائیداد اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کی اور اس پر لگے بدکاری کا داغ دودھ کی طرح صاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو لوگ گناہ، بدکاری اور زنا سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرتا ہے۔ بس انسان کو اپنے رب پر بھروسہ اور ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کاموں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔